بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس رب متعال کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ سے ایک بڑے اہم اور خاص موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع اپنے ہی جیسے ایک خاص عمر کا حصہ گزارنے والے ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شاید نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایک ایسی چال چل رہے ہیں کہ جس کا یقیناً خمیازہ ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ میں آپ کو گزارش کروں کہ آج میری ملاقات اپنے ایک دوست سے ہوئی، اور وہ ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں، ان کا گاڑیوں کے لین دین کا اچھا بزنس ہے، کچھ باہر سے بھی گاڑیاں منگواتے ہیں۔ تو ان کا بیٹا اچانک ہماری موجودگی میں وہاں آیا، تو اس نے بتایا کہ بابا میں نے ایسے ایسے، وہ اپنی کچھ پروگرس دے رہا تھا کہ بابا میں نے یہ کام ایسے کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کے سامنے ہی کہنے لگے کہ دیکھیں شاہ جی، یہ تو ان کی حالت ہے، انہوں نے کہاں کام کرنا ہے اور کیسے انہوں نے کامیاب ہونا ہے۔ تو اس لمحے اچانک سے مجھے شاید یہ اچھا بھی نہیں لگا، اور میں ایک سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ اس بچے کے جانے کے بعد میں نے کوشش کی انہیں یہ بات سمجھانے کی، لیکن شاید مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ناکام رہا۔ تو عزیزان گرامی، آج میں آپ تمام بزرگ حضرات سے اور ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ گزارنے کے بعد آج منبع تجربات بنے ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی شعبے میں، کسی نہ کسی فیلڈ میں، کسی نہ کسی قسم کی مہارت کے لائق ہیں۔ میں ان سب لوگوں سے آج مخاطب ہوں، کیونکہ ان سب لوگوں نے بھی جب اپنی زندگی شروع کی تھی تو وہ اسی طرح جب بالکل میٹرک کے بعد، ایف اے کے بعد، بی اے کے بعد، ماسٹر کے بعد، ایم فل کے بعد، پی ایچ ڈی کے بعد، جب بھی وہ اپنے میدان میں اترے ہیں تو وہ بھی ان تمام بچوں کی طرح ناسمجھ تھے، اور اتنی ہی قابلیت رکھتے تھے جتنی ہمارے آج کے بچے رکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ زمانے کی ٹھوکروں نے انہیں بہت سا تجربہ دیا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جس دوراہے پہ ہم موجود ہیں اور جو تجربہ ہماری پشت پہ موجود ہے، اس پہ فخر اور تکبر کرنے کی مجھے کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی ناکامیاں ہیں کہ جو ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تو میں آج اپنے ان بزرگ حضرات سے ہی مخاطب ہوں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ نے اپنی آنے والی اس نئی نسل کو اعتماد نہ دیا اور ان کو اس یقین کے ساتھ ان کے ٹریک پہ گامزن نہ کیا کہ تم 100% کامیاب ہو جاؤ گے اور ہم سے ہمیشہ بہتر رہو گے، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ لوگ اپنی جو ول ہے، جو ان کا قوت فیصلہ ہے، جو ان کی طاقتیں ہیں، یہ اسے کھو بیٹھیں گے۔ اور میں نے یہ اکثر نوٹ کیا ہے، بالخصوص جو ہمارے سراؤنڈنگ کے ایریاز ہیں، اس میں جو دیہات میں رہنے والے افراد ہیں، وہ تو اس بارے میں بہت ہی زیادہ تعصب کا شکار ہیں۔ وہ بزرگ تو یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو جوان ہے وہ ہم سے بہتر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے جوانوں پہ بھروسہ نہ کریں، آپ ان کو یہ احساس ہی نہ دیں کہ آپ ہم سے بہتر ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو سکیں؟ آپ ان سے کیسے امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں، اور کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا فیوچر ہو، آپ ہمارا مستقبل ہو، آپ ہماری آنے والی نسل جو ہے یہ ہمارا ایک حسین خواب ہے جو یقیناً روشن ہے؟ تو آپ لوگ اس تعصب کے باعث جو بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اس بات کو یقینی بنا لیا کہ ہمارے بچے ہم سے بہتر نہیں ہیں، یا اس وقت جب آپ 70 سال، 60 سال، 50 سال کی عمر میں موجود ہیں اور ایک 22 سالہ جوان کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے بہتر نہیں ہیں، آپ کو یقیناً یہ سوچنا پڑے گا اس وقت اس جوان کو اتنی زیادہ ضرورت ہے حوصلے کی، اور اگر آپ اسے یہ حوصلہ فراہم نہیں کریں گے، اپنے ہی گھر میں اسے ایسے لگے گا، بالخصوص ماں باپ، چاچا تایا، اس کے اساتذہ، ٹیچرز وغیرہ، اگر یہ لوگ اس بات کا خاص دھیان نہیں رکھیں گے، اپنے گھر میں اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیا جائے گا، اسے توڑ دیا جائے گا، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ جو سوچتے ہیں رزلٹ ویسا ہی آئے گا۔
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ہم سے بالکل نالائق ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ نالائق ہی ثابت ہو کے دکھائیں گے، کیونکہ آپ جس آبیاری سے اس پودے کو، جس بہترین انداز سے اس پودے کو کھاد اور پانی دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ یہ پودا آپ ہی کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنا قد و قامت بنائے گا۔ لیکن اگر آپ آج موجود جوان کو یہ حوصلہ دیں گے، اسے یہ سمجھائیں گے کہ بیٹا آپ کی عمر میں ہم یہ اتنے طاقتور نہیں تھے، آپ لوگ آج جدید ترین ٹیکنالوجی سے واقف ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے جو دور دیکھا ہے، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ان 3 دہائیوں میں جو دنیا نے ترقی کی ہے یہ اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ پچھلے 5000 سال کی جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، جس کے بارے میں ہم کوئی 2000 سال سے لگ بھگ پیچھے چلے جائیں تو اس میں بھی بہت سے ابہام موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم ان بچوں کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ آپ ہم سے بہت بہتر ہیں، اور ان 3 دہائیوں میں ہونے والی ترقی جو انہوں نے دیکھی ہے، آپ آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونے والے آدمی کو اگر اچانک سے آج کے دور میں لے آئیں تو آپ یقین کریں وہ آپ کی سڑک پار نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کسی بھی قسم کی موومنٹ کرنا۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ احساس دلائیں، اور یقیناً یہ جوان جو ہیں، جو آج کل جس ٹیکنالوجی سے اور جس جدت کے ساتھ یہ لوگ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، یہ ہم سے بہت بہتر ہیں، اور ہم سے بہتر ہونے میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ان جوانوں سے جو ہمیں چیز درکار ہے نا، وہ صرف اور صرف ہمارا احترام ہے، کہ وہ لوگ ہمارے بارے میں اپنی رائے اچھی رکھیں، ہمارا احترام کریں، جب ہم بالکل لاغر اور کمزور ہو جائیں اس وقت وہ ہمارا سہارا ہوں۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان جوانوں کا ہم پہ کوئی احسان ہے یا ہمارا احسان تھا اپنے بزرگوں پہ، یہ ایک سسٹم ہے، اللہ پاک نے جو ایک سسٹم بنایا ہے کہ جو ہم بانٹیں گے وہی ہمارے حصے میں آئے گا۔ تو میرا خیال ہے عزیزان گرامی، ہمیں اس بات پہ خاص طور پہ توجہ دینی ہوگی، اور بالخصوص میں جو مائیں ہیں، حالانکہ ماں سے زیادہ محبت کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس رب متعال نے اپنی مثال دی کہ میں آپ کو کتنا پسند کرتا ہوں، تو اس نے بھی یہ کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگوں کو آج جو ہمارا جوان ہے، آج جو ہمارے بچے ہیں، آپ ان کو ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی کام ان سے غلط ہو جاتے تو آپ اس وقت پہ نظر ڈالیں جب آپ نے بھی ایسی ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں غلطیاں کی تھیں اور آپ کو کسی نے اگنور کیا تھا۔ ہر کامیاب آدمی کو تقریباً یہ حوصلہ ملا ہوتا ہے، تبھی وہ کامیاب ہو پاتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے لیے میں انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو یہ حوصلہ ضرور دیں۔ اگر ہم اس تعصب میں ڈوبے رہے اور ہمیں سفید داڑھی ہونے کے بعد یہی احساس ہماری دامن گیر رہا کہ ہم جو ہمارے بچے ہیں یہ وہ رزلٹ نہیں دے رہے ہیں یا وہ ایسے سمجھ نہیں رہے ہیں، ایک ایسے استاد کی طرح جو 10-15 سال بعد کام سیکھنے کے بعد جو اس کے سامنے اس کا شاگرد چھوٹو موجود ہوتا ہے، اس کو اس کی چھوٹی سی کوتاہی پہ ایک تھپڑ رسید کر دیتا ہے، اور یہ تھپڑ جو ہے وہ اس وجہ سے رسید نہیں کرتا ہے کہ وہ کام غلط کر رہا ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے رسید کرتا ہے کہ اس نے جب کام سیکھا تھا تو ایسے سینکڑوں ہزاروں تھپڑ اس کی جھولی میں پہلے سے موجود تھے۔ تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں، کوئی بھی استاد، کوئی بھی ٹیچر، والدین، کہ آپ کی آنے والی نئی جنریشن جو ہے، جو نئی پود ہے، جو ہمارے جوان ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہی ثابت ہوں، یہ ہمارے لیے بہترین ہی ثابت ہوں، تو آپ لوگوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے حوصلے پست نہیں کریں۔ آپ ان کو بالکل یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کریں کہ آپ لوگ بہتر ہیں، اور اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غیر مناسب بات ہوگی۔ آپ انہیں اپنے تجربات کی روشنی میں انہیں گائیڈ لائن دیں، لیکن ان کے مشورے کو بھی اگنور نہیں کریں۔ بے شک آپ نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، آپ بہت کامیاب پرسنالٹی ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ انہیں اپنے تجربے سے ہونے والی افادیت کو ان کے سامنے ضرور لائیں، لیکن ان سے مشورہ بھی ضرور لیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کو احساس ہوگا کہ ان بچوں کا جو ذہن ہے یہ اتنا تخلیقی ہے، اتنا بہترین ہے، اتنا قابلیت رکھنے والا ہے کہ آپ جب ان سے ڈسکس کریں گے، ایک دوستانہ فضا میں جب آپ ان سے بات کریں گے، آپ ان کے ساتھ اپنے بڑے ہونے کا دعویٰ اسی صورت میں مکمل کر سکتے ہیں جب آپ انہیں اپنا دوست بنا لیں۔ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ دوست بنتا ہے تو آپ یقین کریں کہ کائنات میں کسی بیٹے کے لیے اس کے باپ سے اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور کیونکہ میرے اپنے والد صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے،
اور یہ سارا حوصلہ مجھے میرے والد صاحب سے ملا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا دوست سمجھا اور کبھی بھی کسی بھی قسم کے موڑ پہ انہوں نے مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ان سے کمتر ہوں۔ تو عزیزان محترم، ضروری تھا کہ میں آپ لوگوں کو اس بات کے بارے میں کہوں ضرور۔ ماننا یا نہ ماننا آپ لوگوں کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے۔ اپنا ڈھیر سارا دھیان رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔